مذاکرات سے کنارہ کشی اختیار کر کے بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ اب خطوط پر انحصار کر رہے ہیں، کیونکہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے چیف جسٹس اور آئینی بینچ کے سربراہ کے بعد اب پاک فوج کے سربراہ یعنی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کو انہوں نے خط لکھا ہے، جس میں 6 نکات انہوں نے پیش کیے ہیں۔ یہ 6 نکات کیا ہیں؟ اس میں انہوں نے البتہ پالیسی تبدیل کرنے کی درخواست ضرور کی ہے، تو تفصیل سے جو ہے وہ اس پر بات کریں گے اور شامی صاحب سے ظاہر ہے اس پہ تبصرہ تجزیہ حاصل کرتے ہیں۔ شامی صاحب، 6 نکات سے تو ویسے ذہن میں پرانے وہ شیخ مجیب صاحب کے بھی 6 نکات جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور خان صاحب سر اب ایک نیا ٹرینڈ دیکھا جا رہا ہے، مذاکرات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں لیکن خطوط لکھ رہے ہیں وہ براہ راست ان تمام لوگوں کو جن کو وہ پاورفل سمجھتے ہیں اور جو ہیں بھی پاورفل۔ تو خط لکھنا ہے وہ تو کوئی جرم نہیں ہے نا۔ اچھا، تو آپ لکھ سکتے ہیں بحیثیت سابق وزیر اعظم انہوں نے خط لکھا ہے؟ یہ نہیں، سابق وزیر اعظم جو ہے ایک شہری ہے نا اس ملک کا، تو جس کو چاہے خط لکھ دے۔ اچھا، خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے، غالب نے کہا ہے نا۔ ہاں، وہ بھی تو گئے سر کہ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں۔ اب وہ پتہ نہیں جواب آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، یہ ایک سوال ہے۔ یہاں تو داغ کا معاملہ ہے، کیا کیا فریب دل کو دیے اس طرح میں، ان کی طرف سے آپ لکھے خط جواب میں تو خط بھی خود لکھے، جواب بھی خود لکھے۔ دیکھیں، جو خان صاحب کا خط ہے اس سے پہلے انہوں نے چیف جسٹس کو بھی خط لکھا ہے، جی ہاں، اور اب وہ جناب جنرل عاصم منیر صاحب سے مخاطب ہیں، ان پہ انہوں نے گلے شکوے کیے ہیں اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ حالات کو وہ درست کریں تاکہ فوج کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہو جائے۔ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے اس میں یہ اتحاد ضروری ہے۔ یعنی انہوں نے کوئی فوج کے خلاف کوئی یعنی موقف نہیں دیا، بلکہ یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہونے کو تیار ہیں، کھڑے ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہماری شکایات ہیں ان کا ازالہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، اور جو کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ، ان کا خیال ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہو گیا۔ سر فیصل چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ مطلب یعنی کہ ظاہر خبر دی، بتایا، جس میں انہوں نے یہ بتائی تفصیل کی۔ جی پہلا نقطہ، فیصل چودھری صاحب جو ہیں وہ تو وکیل ہے نا۔ جی ہاں، ایک معنی میں تو وہ کہتے تھے میں تو وکیل ہوں، میں تو پی ٹی آئی کا لیڈر نہیں ہوں۔ ان کو جو حق ملا ہے یا یہ اجازت ملی ہے ان سے ملنے کی، وہ تو یہ ہے کہ اپنے ان کے مقدمات جو ہیں اس کے سلسلے میں ان سے ہدایات لیں۔ تو اب وہ ایک ماشاءاللہ ایک سیاسی لیڈر بن چکے ہیں، پیغام رسانی ان کے پیغام نشر کرتے ہیں، تو خط بھی انہوں نے، اس کے مندرجات بھی انہوں نے پڑھ کے سنائے ہیں جو بنیادی نقطے ہیں۔ تو بنیادی نقطہ تو ایک ہی ہے نا کہ بھائی آپ یہ جو حکومت ہے اس کی حمایت سے ہٹ جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، یہ حکومت اس قابل نہیں ہے، یہ اس کا مینڈیٹ جو ہے وہ حقیقی نہیں ہے، اور ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا ازالہ کر دیجئے اور ہمیں دوبارہ جو ہے بس بٹھا دیجئے اقتدار پر، کوئی ایسی صورت نکالیے۔ مدعا تو یہی ہے نا۔ اچھا سر، یاد دلا رہے ہیں کہ مطلب یعنی کہ چیف جسٹس کو خط لکھنا، آئینی بینچ کو لکھنا، کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا وہ اپنا کام نہیں کر رہے جو ان کو یاد دلا رہے ہیں خان صاحب کہ جی آپ اپنا کام صحیح سے نہیں کر رہے؟ اب جب آپ کسی کو درخواست دیتے ہیں، خط لکھتے ہیں، تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے جو کام آپ کو کرنا، آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے کہ آپ ان حقائق کی طرف توجہ مبذول کریں تاکہ خان صاحب کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہو جائیں۔ اب دیکھیں اس سے پہلے جو کوئی خاص نقطہ ایسا ہے جو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں؟ سر میں یہ جو 6 نکات جو ہے نا، 6 نکات سے آپ گھبرائیں نا، ہاں کوئی ایسی بات نہیں، یہ شیخ مجیب والے نہیں، کوئی نہیں، شیخ مجیب کو چھوڑیں ایک طرف۔ اچھا سر، پہلا نقطہ فراڈ الیکشن اور منی لانڈررز کو جتوانے سے متعلق، یہ انہوں نے کہا۔ دوسرا منی لانڈررز کو جتوانے کے لیے، یعنی وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی آپ نے اس کے ذریعے منی لانڈرنگ کرنے والے ہیں، ہاں جی ان کو ان پہ الزام لگا رہے ہیں۔ ہاں جی، وہ تو جو آپ کیس چل رہا ہے پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن میں چلتا رہا فنڈنگ کا، فورن فنڈنگ والا، اس میں تو یہ الزام ان پہ لگا ہے نا، تو ہمارا یہ دوسروں پہ لگاتے ہیں، تو یہ تو ہماری سیاست کا خاصہ ہے نا۔ بالکل۔ دوسرا نقطہ سر 26ویں آئینی ترمیم، قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کے متاثر ہونے پر، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ جو ہے اس کے اختیارات سلب کر لیے گئے ہیں، اور 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ آئینی طریقے سے نہیں ہوئی ہے، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔